الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے شفا بالقرآن یہ ایک اہم عنوان ہے۔ قرآن سے شفا حاصل کرنا، قرآن سے علاج حاصل کرنا، ہمارے اسلاف کا طریقہ بھی یہی تھا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ ذہن میں آیا۔ حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ پر ایک دور ایسا بھی آیا جب کہ میں حج بیت اللہ کے لیے یا عمرہ کے لیے یا میں کچھ دنوں تک مکۃ المکرمہ میں قیام پذیر رہا، بیمار ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ ما وجدت دواء ولا طبیبا، نہ مجھے دوا ملی اور نہ مجھے کوئی طبیب، کوئی حکیم ملا۔ کہتے ہیں میں نے شفا بالقرآن پر عمل کیا، سورہ فاتحہ پڑھتا رہا، اپنے بدن پر دم کرتا رہا، سورہ فاتحہ پڑھتا رہا یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے مجھے شفا عطا فرمائی۔ انشاءاللہ سورہ الفاتحہ کے تعلق سے کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ میں بیان کر رہا تھا، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ رات کی تنہائی میں قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے تھے، بڑے خوش الحانی کے ساتھ۔ دیکھا کہ ان کے سامنے، ان کے اوپر کچھ قندیلیں روشن ہو رہی ہیں۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا۔ وہ میرے قریب تر آ رہی تھی، اس کے بعد میں نے قرات بند کی، پھر اوپر کی جانب چلی گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے اسید، حقیقت میں یہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے آسمان سے نازل ہوئے تھے۔ اگر تم تلاوت جاری رکھتے، وہ فرشتے بالکل تمہارے قریب آ جاتے، یہاں تک کہ لوگ بھی ان کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لیتے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے دکھلایا ہے، انسانوں کو بھی۔ صحابہ نے بھی دیکھا جو انسانی شکل میں آئے تھے، آپ کے سامنے آ کر بیٹھے اور اس طرح بیٹھے کہ آپ کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا لگا دیا۔ ایمان اور اسلام کے بارے میں پوچھتے رہے، جواب دیتے رہے۔ بہت سارے سوال و جواب ہوئے، جس کا ذکر انشاءاللہ کسی وقت کروں گا۔ اس کے بعد وہ صاحب چلے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا آدمی جس کو ہم پہچانتے بھی نہیں تھے اور دور دراز سے بھی آنے کی کوئی علامت اس کے بدن پر نہیں تھی، گرد و غبار بھی نہیں تھا، کپڑے بھی اچھے تھے، قریب کا آدمی، لیکن ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ ان کے جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اتدری، جانتے ہو کہ یہ کون تھے؟ کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ھذا جبریل،
جاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے، آئے تھے تمہارے پاس تمہارا دین سکھانے کے لیے، انسانی شکل میں آئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جن کو اللہ رب العالمین نے تقوی طہارت میں، علم و عمل میں بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام دیا تھا، جو انشاءاللہ کسی وقت بیان کیا جائے گا، خود کہتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ جبریل امین کو اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ درجہ، یہ مقام اللہ رب العالمین نے عائشہ صدیقہ کو دیا تھا۔ کہتی ہیں کہ وہی صرف جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہوتے تھے تو میرے لحاف کے اندر میں ہوتی تھی، اس وقت جبریل امین اللہ کی طرف سے پیغام وہی لایا کرتے تھے۔ بڑے درجات ہیں، بڑے منازل مقام ہے، انشاءاللہ کسی وقت بیان کروں گا۔ حضرت عقبہ بن عامر، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کو کس قدر اللہ رب العالمین کے کلام سے تعلق تھا اور اللہ کے کلام سے محبت تھی۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ انصاری صحابی ہیں، ان کو بھی اللہ نے ایمان و عمل میں بہت بڑا درجہ دیا تھا، قرآن سے خاص لگاؤ تھا۔ ایسے انداز میں، ایسی آواز میں، ایسے لہجے میں قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرتے تھے کہ سننے والوں کے آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے، خشیت الہی سے ان پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عقبہ کو بلایا اور کہا کہ عقبہ ذرا قرآن تو سناؤ۔ حضرت عقبہ نے قرآن حکیم کی تلاوت شروع کر دی۔ ادھر عمر ابن خطاب کے آنکھوں سے اس قدر آنسو گرے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ یہ درجہ، یہ مقام اللہ رب العالمین نے حضرت عقبہ بن عامر کو دیا تھا۔ یہ قرآن سے لگاؤ تھا، قرآن سے شفا حاصل کرتے تھے۔ وہ شفا جسمانی تو ہے ہی، لیکن روحانی شفا طلب کرتے، روحانی شفا ان کو ملتی تھی، دینی شفا ملتی تھی۔ حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ عنہ قرآن حکیم کی جو تلاوت کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن دوست کے نام سے مشہور کر دیا تھا۔ عوام الناس میں، صحابہ میں قرآن دوست یعنی قرآن کے دوست ہیں، صحابہ میں مشہور تھے۔ ایک غزوے کے اندر ذات الرقاع، اسلامی لشکر جب واپس آ رہا تھا، ایک پہاڑ کے دامن میں تھے، پڑاؤ کیا۔ رات کا وقت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے تم میں جو رات کو پہرے داری کرے؟ حضرت عباد بن بشیر اٹھے اور عمار بن یاسر اٹھے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات کو ہم پہرا دیا کریں گے۔ پہرا دینا شروع کیا۔ عباد بن بشیر نے حضرت عمار ابن یاسر سے کہا کہ یہ بتائیے کہ رات کے پہلے حصے میں آپ پہرا دیں گے یا رات کے آخری حصے میں؟ کہا، رات کے پہلے حصے میں تو میں سوؤں گا، آخری حصے میں اٹھوں گا، اس وقت میں پہرے داری کروں گا۔ حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ عنہ رات کے پہلے حصے میں پہرے داری کے لیے اٹھے، تیار ہوئے اور سوچا کہ میں رات کی اس تنہائی میں، پہاڑ کے دامن میں نماز شروع کر دوں، قرآن کی تلاوت کروں۔ قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ پہاڑی کے درے کی طرف سے کوئی دشمن چھپا ہوا تھا گھات میں، اس نے
اس نے تیر کا نشانہ لیا جو حضرت عباد کے بدن میں پیوست ہو گیا۔ حضرت عباد نے نماز ہی کی حالت میں اس کو ہاتھ سے نکال کر پھینک دیا۔ دوسرا تیر آیا، اس کو بھی نکال کر پھینکا، برداشت کیا۔ تیسرا تیر آیا، خون کے پھوارے نکل گئے۔ اس کا وقت نماز ختم کی اور جگایا حضرت عمار ابن یاسر کو، کہا بھائی مجھے کیوں نہیں جگا دیا؟ جو تاریخی جملہ استعمال کیا تھا حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ عنہ کہ اللہ کی قسم اگر مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا تو میری جان چلی جاتی، جب بھی میں نماز منقطع نہیں کرتا۔ یہ تعلق تھا ان کو قرآن حکیم سے۔ حضرت زید بن ثابت ہیں، کم سنی ہے، کم عمر کے، غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ حضرت زید بن ثابت کی والدہ ان کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا زید ہے، قرآن حکیم کی 17 صورتیں اس نے یاد کر لی ہیں، چھوٹا ہے اور صحیح تلفظ میں پڑھتے ہیں جس طرح کہ آپ کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا ہے، آپ چاہیں تو سن لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صورتیں ان سے سنی، بہت خوشی ہے، اور کہا کہ لکھنا پڑھنا بھی جانتے ہو۔ اس کے بعد ایک دور آیا، ایک زمانہ آیا کہ اللہ نے ان کو وہ اونچا مقام دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتب وحی یعنی قرار دیا، جو وحی نازل ہوتی تھی اس کو زید بن ثابت لکھیا کرتے تھے۔ پھر ایک زمانہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا جانے کے بعد، جب آپ اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے، صدیق اکبر کا زمانہ آیا کہ قرآن حکیم کو ایک مقام پر جمع کیا جائے۔ اس وقت جمع کرنے والوں میں یہی حضرت زید بن ثابت تھے۔ یہ درجہ، یہ مقام اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ آج جو قرآن کی ہم اور آپ تلاوت کرتے ہیں، زید بن ثابت کا جمع کیا ہوا قرآن حکیم ہے۔ صدیق اکبر کو اللہ نے وہ درجہ، وہ مقام دیا تھا قرآن حکیم کی تلاوت میں کہ قرآن حکیم بھی جب تلاوت کیا کرتے تھے مکۃ المکرمہ کے اندر تو مشرکین مکہ کے بچے اور ان کی عورتیں جمع ہو جاتے تھے قرآن حکیم سننے کے لیے۔ حضرت ابی بن کعب کو اللہ نے وہ درجہ، وہ مقام دیا تھا، قرآن سے بڑا شغف تھا، بڑا تعلق تھا، بڑے خوبصورت انداز میں قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ہمارے پیغمبر ابی بن کعب کو آپ قرآن سنائیے۔ کتنا بڑا درجہ، کتنا بڑا مقام رہا ہوگا۔ ناظرین کرام، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کو حکم ہو کہ میرے فلاں بندے ابی بن کعب کو آپ قرآن سنائیے۔ حضرت اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن سنایا۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ تو بتا دیجئے کیا خالق کائنات پروردگار عالم نے میرا نام لیا ہے؟ ابی کا نام، ابی بن کعب کہا ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا ہے۔ بے خودی میں رو پڑے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ اللہ رب العالمین نے یہ درجہ، یہ مقام ان کو لیا، خوشی سے رونے لگ گئے۔ حضرت حذیفہ جو ان کے آزاد کردہ غلام تھے، سالم، بڑے دل سوز میں رقت کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کی قرأت سن رہی تھی عشاء کی نماز کے بعد۔ کافی دیر میں گھر آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ تم کہاں تھیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ آپ وہی جانتے تھے جس کا علم اللہ کی طرف سے، آسمان کی طرف سے آپ کو ہوتا تھا۔ ایک اشارہ یہاں یہ ملتا ہے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھیوں میں سے، آپ کے صحابہ میں سے ایک صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، بڑے اچھی انداز میں، اچھے لہجے میں قرآن حکیم کی تلاوت سن رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، تلاوت سننے کے لیے، کہتی میں بھی آپ کے پیچھے چلی۔ بہت دیر تک آپ قرآن کی تلاوت سنتے رہے، وہ پڑھتے رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ ابو حذیفہ کے غلام سالم ہے، اور آپ نے بڑی دعائیں دی اور حمد و ثنا بیان کی کہ پروردگار عالم خالق کائنات نے میری امت میں ایسے افراد پیدا کیے ہیں جو اس قدر بڑے دل سوز کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تو قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن آپ کی تمنا ہوتی تھی کہ دوسروں سے بھی قرآن حکیم سنیں۔ نماز تہجد میں جب قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تھے، اس قدر روتے تھے کہ سینے مبارک سے جیسے ہانڈی پک رہی ہو، اس طرح آواز آتی تھی۔ یہ رقت، یہ مقام خوف اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا تھا، آپ بخشائے تھے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔